اس دنیا دے اندر بعض مقام اور بعض عہدے انسان نوں اندی تعلیم دی وجہ نال ملتے نے۔ اندیاں ڈگریاں، اندے عہدے بعض الیکشن دے نال عہدے دتے جاندے نے۔ کسی نے قرآن مجید اگر حفظ کیتا ہے تے انہوں حافظ دا مقام دیتا جاندہ ہے، اور اگر اس نے قرات پڑھ لئی ہے تے انہوں قاری کیا جاندہ ہے۔ دین دا علم حاصل کرن والے نوں عالم دین کیا جاندہ ہے۔ کوئی دورہ تخصص کر لے، آگے مزید پڑھ لے تے انہوں مفتی دا لقب دیتا جاندہ ہے۔ غرض او القابات نے کہ جو پڑھائی دے نال، علم دے نال انسان نو ملتے نے۔ ایک منصب، مقام، عہدہ ایسا ہے جس دا تعلیم دے نال تعلق نہیں، ڈگری دے نال تعلق نہیں۔ اس منصب، اس عہدے دا تعلق دیدار مصطفیٰ نال۔ علم دے نال، تعلیم دے نال ڈگریاں ملدیاں نے، عہدے ملتے نے، مقام ملتا ہے، لیکن جڑا مقام صحابیت ہے، جڑا سرٹیفکیٹ صحابیت ہے، وہ علم اور تعلیم نال نہیں ملتا بلکہ دیدار مصطفیٰ نال ملتا ہے۔ ایمان دی حالت نال اگر کوئی چہرہ مصطفیٰ دا دیدار کرے تو اس نوں صحابی کہیدا ہے، یا کسے ایمان والے اتے نگاہ مصطفیٰ ہو جائے تو وہ بھی منصب صحابیت نوں پہنچتا ہے۔ جو میرے محبوب پیغمبر دے نال جڑ گئے اور اپنیاں جاناں تک وار دیتیاں، اللہ فرما رہے ہیں درجات منہ و مغفرۃ و رحمہ، اللہ نے انہاں نوں درجے بھی عطا کیتے نے، انہاں دی بخشش بھی کیتی ہے، اللہ انہاں اتے رحم بھی فرماندا ہے۔ وکان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ بڑا بخشن والا ہے، بڑا رحم کرن والا ہے۔ اور قرآن مجید اندر ایک اور مقام تھے، اللہ کریم نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وارث بھائی تے سامنے آ جاؤ، مینوں سائڈ تے ویکھنا پیندا ہے، تسی سامنے ہوو نا ذرا۔ فرمایا اللہ انہاں اتے راضی ہو گیا ہے، او اللہ دے نال راضی ہو گئے، کیونکہ مقام صحابیت نہ تے تعلیم نال ملتا ہے، نہ ووٹاں نال ملتا ہے، نہ نوٹاں نال ملتا ہے۔ مقام صحابیت ملتا ہے تے دیدار مصطفیٰ نال ملتا ہے۔ اور وہ لوگ جنہاں نے میرے محبوب پیغمبر دا ایمان دی حالت اندر دیدار کیتا ہے، آقا کائنات علیہ السلام نے کی فرمایا ہے۔ امام مسلم علیہ رحمہ اللہ تعالی نے صحیح مسلم شریف اندر اس حدیث نقل فرمایا ہے، اور حدیث دا نمبر 6475 ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام فرماندے نے، حدیث سے راوی حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا ان خیرکم کرنی،
فرمایا لوگو بہترین زمانہ میں محمد دا زمانہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا بہترین زمانہ میرا ہے. ثم الذین یلونہم، فرمایا اس تو بعد آن والے لوگاں دا. ثم الذین یلونہم، پھر اس تو بعد آن والے لوگاں دا. اور پھر فرمایا ثم الذین یلونہم، اس تو بعد آن والے لوگاں دا. یعنی آسان لفظاں نہ سمجھاواں، میرے محبوب نے فرمایا لوگو بہترین زمانہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا زمانہ ہے، اور اس تو بعد بہترین زمانہ میرے صحابہ دا زمانہ ہے، اس تو بعد بہترین زمانہ تابعین دا زمانہ ہے، اور اس تو بعد بہترین زمانہ تبع تابعین دا ہے. یا مزید لطف لینا سے آسان کراں، آقا نے فرمایا لوگو میرا زمانہ سب تو بہترین ہے، اور اس تو بعد جنہاں نے ایمان دی حالت اندر منو ویکھیا ہے انہاں دا زمانہ بہترین ہے، اور اس تو بعد جنہاں نے ایمان دی حالت اندر منو ویکھن والیاں نو ویکھیا ہے انہاں دا زمانہ بہترین ہے. فرمایا اس تو بعد ایمان دی حالت اندر جنہاں نے میرے ویکھن والیاں دے ویکھن والیاں نو ویکھیا ہے انہاں دا زمانہ بہترین ہے. یعنی کہ آقا سرٹیفکیٹ جاری فرما رہے نے. او لوگ جڑے آکھتے نے کہ معاذ اللہ حضور نو دیوار دے پیچھے دا پتہ نہیں، حضور نو کل دی خبر نہیں، میں کیا محبوب کائنات علیہ السلام تے اپنے بعد آن والے ہر چیز دی خبر دے رہے، بلکہ قیامت تک آن والیاں چیزاں دی خبر میرے محبوب پیغمبر نے عطا فرمائی ہے. حضور تو بعد صحابہ کرام اور پھر تابعین اور تبع تابعین دا زمانہ آقا نے فرمایا بہترین زمانہ ہے. اور میں قربان جاواں جس امام نو اسی مننے ہیں، جس امام دی اقتدا اور ان دی فقہ دی اقتدا اسی کر دیں، جنہوں نے حضور تک سانو پہنچایا ہے، امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ دا جڑا زمانہ ہے وہ دوسرے والا ہے. ثم الذین یلونہم، تابعین والا زمانہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے. کیونکہ اسی ہجری دے اندر آپ دی ولادت ہے، اور پہلا حج آپ نے 96 ہجری اندر کیتا ہے، اور 16 سال دی عمر اندر امام اعظم نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ دے نال ملاقات کی تھی. یعنی کہ منصب تابعیت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ دے حصے اندر. غرض بات یہ عرض کر رہے ہیں کہ آقا کائنات علیہ السلام دے زمانے تو بعد صحابہ اکرام دا زمانہ بہترین ہے، کیونکہ یہ سرٹیفکیٹ اور یہ سند میرے نبی نے خود عطا فرمائی. اج دا کوئی مولوی اٹھ کر کے یا اپنے آپ نو بڑا سکالر سمجھن والا اٹھ کر کے کسی صحابی دے خلاف بات کرے، کسی صحابی دی مخالفت کرے، کسی صحابی دے خلاف بکواس کرے، زبان درازی کرے، تو اس میں ایک ہی بات عرض کراں گا کہ آج ساڑی کی اوقات ہے کہ اسی کسی صحابی دے خلاف بولیے، جبکہ صحابہ دی زندگی دی سرٹیفکیٹ اور سند میرے نبی عطا فرما گئے نے. جد آقا نے کہہ دیتا ہے یہ زمانہ بہترین ہے، اور یہ وہ لوگ نے جنہاں ہوتے اللہ راضی ہے اور جنہاں نے اللہ نو راضی کر لیا ہے. جو ساڑی کی اوقات ہے کسی صحابی دے بارے گل کریے، کسی صحابی دے بارے زبان درازی کریے. یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ جی میں آسمان وال منہ کر کے تھک سٹنا ہے تو اپنے منہ تے پہ جاندہ ہے. اور آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا ہے، فرمایا لوگو جس نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی انہیں اس طرح ہی ہے جی میں محمد نو تکلیف دیتی صلی اللہ علیہ وسلم. میں جس نے میرے صحابہ نو تکلیف دیتی ہے انہیں منو تکلیف دیتی ہے، اور جن نے منو تکلیف دیتی ہے فرمایا اس نے اللہ نو تکلیف دیتی. اور جڑا اللہ نو تکلیف دے گا فرمایا اللہ ان کی پکڑ ضرور کرے گا، انہوں معافی ملن والی نہیں.
اور یہی تے وجہ ہے کہ آج دے اس زمانے اندر بھی جڑے لوگ صحابہ دے خلاف بول کر کے میرے نبی نو تے اللہ نو تکلیف دیندے نے، ایذا دیندے نے، اللہ فرماندا ہے کوئی گل نہیں، ہاتھ بھی تواڈے نے، سینے بھی تواڈے، مارو، آپ ہی مارو اپنے آپ میں، ہاتھ بھی تواڈے، اوزار بھی تواڈے، کھنجر بھی تواڈے، چھریاں بھی تواڈیاں، تلواراں بھی تواڈیاں، سب کچھ تواڈا ہے، آپ ہی مارو، کیونکہ وہ پکڑ اللہ دی ہے۔ صحابہ دے خلاف بول کر کے چونکہ وہ حضور نو تکلیف دے رہے نے، میرے اللہ دی پکڑ اندر عرض کرنا چاہ رہے ہیں آج دے اس مختصر وقت اندر جو بات آپ حضرات دی خدمت اندر عرض کرنا چاہنا، محبوب کائنات علیہ السلام دا فرمان علی شان ہے۔ حضور خطبہ ارشاد فرما رہے، منبر تے موجود نے، اور اے حدیث امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف اندر نقل فرمائی ہے۔ صحیح بخاری شریف دی جڑی جلد میرے کو لے دوسری جلد ہے، اور حدیث نمبر 2704۔ محبوب کائنات علیہ السلام منبر تے تشریف فرمانے، اور آپ دے پہلو دے اندر حضرت امام حسن بولو رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ میرے محبوب پیغمبر دے پہلو اندر نے، اور اس حدیث راوی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی المنبر والحسن ابن علی الى جنبی وهو يقبل على الناس مرة وعليه أخرى ويقول إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين۔ عزیزان گرامی، محبوب کائنات امام حسن کول نے نال بیٹھے ہوئے میرے محبوب نے فرمایا لوگوں، اے میرا جڑا بیٹا حسن ھذا سید، فرمایا میرا بیٹا حسن سردار، میرا بیٹا حسن سردار۔ میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا وَلَعَلَّ اللَّهَ أَن يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ میرے نبی نے فرمایا میرا بیٹا حسن، اس سردار میرا بیٹا، فرمایا ایک وقت آئے گا دو بڑیاں جماعتاں دے اندر صلح کرائے گا، میرا بیٹا حسن دو بڑیاں مسلمان جماعتاں دے اندر صلح دا سبب بنے گا۔ میرے نبی سرٹیفکیٹ دے رہے نے، فرمایا جماعتاں بھی دو نے تے دونوں مسلمان دیاں جماعتاں نے، دونوں بڑیاں جماعتاں نے تے دونوں مسلمانہ دیاں جماعتاں نے، اور دونوں جماعتاں اندر صلح کران والا میرا بیٹا حسن ہوئے گا۔ دیکھو نا، محبوب کائنات علیہ السلام دے پردہ فرما جان تو بعد صدیق اکبر دا دور ہے، آپ نے پردہ فرمایا، پھر عمر فاروق دا دور ہے، آپ نے پردہ فرمایا، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، آپ نے پردہ فرمایا، مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ دا دور ہے، آپ نے پردہ فرمایا، پھر امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے منصب خلافت سنبھالی۔
یعنی کہ جڑا عمل اتنے سال بعد ہون والا ہے میرا نبی ان دی بھی خبر دے رہا ہے۔ دیکھو نا کدوں جا کر کے امام حسن نے صلح کروانی، کتنے سال بعد امام حسن نے صلح کروانی، اور آقا اے بھی دس رہے نے کہ اے میرا بیٹا صلح بھی کرائے گا، اور جنہ دی صلح کرائے گا کوئی عام جماعتاں نہیں نے، فرمایا بہت وڈیاں مسلمانہ دیاں جماعتاں نے، بہت بڑیاں مسلمانہ دیاں جماعتاں نے۔ عزیزان گرامی و جماعتاں کیڑیاں نے؟ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت نوش فرمائیے، آپ نے شہادت تو بعد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ منصب خلافت فائز ہوئے نے، آپ نے خلافت سنبھالیے، اور مخالفین جڑے مولا علی دے نال سن اج اونا نے مل کر کے مخالفت شروع کر دیتی ہے، امام حسن دے نال مل کر کے پلان بنا رہے نے کہ امام حسن نو لے کر کے اپنی مرضی دے نال چلیے۔ امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ سمجھدار نے، آپ جان دینے اے لوگ میرے حامی نہیں، اے تے مخالفین دی جماعت اے تے اسلام نو نقصان پہنچان والے لوگ نے۔ آپ نے جدو دیکھیا اے لوگ میرے تے حاوی ہو رہے نے، آپ نے فیصلہ کیتے کہ اس نال مقابلہ کرن دا ایک کی طریقہ ہے، اور طریقہ کی حضرت امیر معاویہ دے ہاتھ تے بیعت کرنا رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ نے حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے ہاتھ تے بیعت کی تھی، آپ نے بیعت کی تھی، میرے نبی دی بشارت ثابت ہوئی۔ ایک جماعت امام حسن دے نالے، ایک جماعت حضرت امیر معاویہ دے نالے، دو بڑیاں مسلمان جماعتاں نے صلح کرا رہے امام حسن نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جڑی صلح ہے نا حضرت امیر معاویہ دے نال رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی، اس صلح دے بارے محبوب کائنات نے، یہ بخاری شریف اندر جڑی حدیث ہے حضور نے فرمایا ہے، میں دو بڑیاں مسلمان جماعتاں دی صلح کران کے کون؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یعنی اج جو لوگ حضرت امیر معاویہ دے خلاف بول دے نہیں یا بکواس کرتے نہیں یا جس طرح دا بھی تبرہ کرتے نہیں، صرف ایک بات ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جڑی بخاری شریف اندر حدیث نقل کیتی ہے، آقا تے فرما رہے نے کہ او جماعت مسلمانہ دی جماعت ہے۔ میرے نبی جس نو مسلمان کہن، جس جماعت نو مسلمانہ دی جماعت کہن، آج کوئی بندہ اٹھ کر کے بکواس کرے تے پھر بندہ ان دی زبان نہ کھچ لوے۔ بات مسلک دی نہیں ہے، مسلک کوئی بھی ہوئے۔ آج ساڑھے سنیہ دے اندر کئی ایسے رافضی لوگ نے جڑے اس رافضی ذہن دے نے جڑے سنیہ دے اندر رہ کر کے اپنے آپ نو پکے سنی کہلا کر کے سنیہ دے سٹیجاں تے بیٹھ کر کے آکھ دینے کہ معاذ اللہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں۔ میرے نبی نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے کہ یہ جماعت کیڑی ہے؟ مسلمانہ دی جماعت ہے، کیونکہ امام حسن نے صلح کروائی ہے، امام حسن دی صلح اندر حضرت امیر معاویہ دی جماعت آندی ہے۔ جی دیکھو نا پھر لڑائی تو ہوئی ہے نا، جی مولا علی دے نال امیر معاویہ دی لڑائی تو ہوئی ہے نا۔ میں کہو ظالمہ، وڈیاں دا حق بندہ ہے چھوٹیاں دا فیصلہ کرن، چھوٹیاں دا کوئی حق نہیں بندہ کہ وڈیاں دا فیصلہ کرن۔ میں کیا کہ حدیث پیش کرنا مولا علی دی بھی، جو بھی معاملہ ہے یہ صحابہ اکرام دا آپس دا معاملہ ہے، سانو کوئی حق نہیں بندہ کہ صحابہ دے بارے کوئی الفاظ استعمال کریے۔ ساڑی کی اوقات ہے کہ صحابہ اکرام دے بارے اسی بولیے؟ اسی تے صحابہ دے قدمہ دے اندر آن علی خاک دے ذرات دے برابر بھی نہیں، ساڑی کی اوقات ایسی صحابہ دے بارے بولی۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تے او نے توجہ کرنا، یہ حدیث بھی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے صحیح بخاری شریف اندر نقل فرمائیے۔ عزیزان گرامی، محبوب کائنات علیہ السلام حضرت ام حرام دے گھر اندر آرام کر رہے نے،
میرے نبی آرام کر رہے کیلولا فرما رہے نے دوپہر دا کھانا تناول فرما کر کے میرے نبی نے قیام کیلولا فرمایا ہے آرام کر رہے آرام کردے کردے میرے نبی نے اپنی نظر کو لیے آقا کائنات نے اپنا سر مبارک اٹھایا ہے ثم استيقظ وهو يضحك میرے نبی اٹھے آپ دا چہرہ مسکراندہ ہویا میرے نبی مسکراندے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا ہے مسکرا کے حضرت ام حرام فرما دیا نے وما يضحكك یا رسول اللہ حضرت ام حرام فرماندی ہیں یا رسول اللہ مسکرا رہے ہو مسکران دی وجہ کی آپ دے مسکران دا سبب کی اتھے اگر گرہ اسلامی میں لگاواں ام حرام نے کی فرمایا یا بولو نا یا بخاری شریف ہے اپنے کو لے گل ہی کوئی نہیں کر رہا حضرت ام حرام فرماندی نے یا رسول اللہ یعنی صحابہ کرام دا جملہ بھی جدو ہندہ یہی ہندہ یا اج سنیا تا بھی جملہ جدو ہندہ یہی ہندہ ہے یا شروع سے پوری امتی کا ہے نعرہ یا الحمدللہ سارے پکے سنی بیٹھے ہیں گونج پیدا ہوئے محبت دے نال کیونکہ اسی حضور دی نگاہ اندر کیوں جی ساڑھا تو یقین ہے نا اسی ہمیشہ حضور دی نگاہ اندر ہاں تیز کر کے پھر گونج پیدا ہوئے حضور ویکھ رہے نے میرا نام کون کون لے رہے نے شروع سے پوری امتی کا ہے نعرہ یا بڑی تحقیق سے ہم نے میں تھوڑی لایا ہے بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا یہ اللہ اکبر یا رسول اللہ بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یہ بخاری میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا یہ بخاری میں لکھا ہے صحابہ نے لگایا تھا مدینے کی گلی کوچوں میں نعرہ یا زمین سے مٹی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند سمجھے ہو آقا فرماندے نے جی میں آپ نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک کیتا میں صرف سمجھانا سے عرض کرنا وگرنا کائنات اندر کیڑا ہاتھ میرے نبی دے ہاتھ دی مثل ہے حضور نے اس طرح اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا ہے اور اٹھا کے فرمایا صحابہ جویں میں اپنے ہاتھ دی ہتھیلی ویکھ رہے ہیں مانا ایویں میں پوری کائنات ویکھ رہے ہیں تجھے عرض کر رہے ہیں نا زمین سے مٹی ہے ان کے آگے ہاتھ کی مانند انہیں معلوم ہے کس نے انہیں معلوم ہے کس نے پکارا یا بڑی تحقیق سے ہم نے پکارا یا
عزیزان گرامی میرے محبوب آرام کر رہے، حرام فرماندیاں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یضحکوک، آقا تسی مسکرائے کیوں ہو، تہاڈے مسکران دی وجہ کی ہے؟ میرے نبی نے فرمایا قال ناس من امتی اردو علی غراتا فی سبیل اللہ۔ آقا فرماندے نے اللہ نے مینوں خواب اندر وکھایا ہے، میں اپنی امت دے ایک لشکر نو دیکھے ہے، اپنی امت دے ایک لشکر نو دیکھے ہے، اور آقا فرماندے نے دیکھیا کہ میں میرا او امت دا جڑا لشکر ہے او سبز دریا نو پار کر رہے ہے، عبور کر رہے ہے، پار کر رہے ہے۔ حضور نے جدو فرمایا نا تے حضرت ام حرام فرماندیاں نے فرمایا ادعو اللہ ان یجعلنی منہم، حضور دعا کرو اس لشکر اندر میں بھی ہوں، میں بھی ہوں۔ میرے محبوب نے ہاتھ چکے، فدعا لہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے ہاتھ چکے دعا کی تھی، یا اللہ اس لشکر دے اندر ام حرام نو کر دے۔ حضور پھر سو گئے، آپ پھر آرام کر رہے، آپ نے پھر اکھ بند کر لی، تھوڑی دیر بعد اکھ کھلی ہے، وَهُوَ يَضْحَكُ، میرے نبی پھر مسکرا رہے ہیں، آقا دے چہرے تے تبسم میں حضور مسکرا رہے ہیں۔ ام حرام فرماندیاں نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما یضحکوک، مسکران دی وجہ کی، مسکرا کیوں رہے ہو؟ میرے نبی نے فرمایا ام حرام میں اپنی امت ایک اور قافلہ بھی کیے، من امتی اردو علی غزاتا فی سبیل اللہ۔ ام حرام میں ایک اور قافلہ دیکھیا ہے، اللہ نے میں ایک اور لشکر دکھایا ہے جڑا اللہ دی راہ اندر جہاد کر رہے ہیں۔ ام حرام فرماندی ہیں یا رسول اللہ دعا کرو اس قافلے اور لشکر اندر میں بھی ہوں۔ حضور نے فرمایا قال انتی من الاولین، ام حرام تو دوسرے والے لشکر چ نہیں ہوئیں گی، تو پہلے والے لشکر چ ہوئیں گی۔ گل سمجھے نہیں؟ حضرت امیر معاویہ دے دور اندر لشکر گیا ہے، حضور فرما رہے تو پہلے چ ہوئیں گی، دوجے چ یہ خبراں کون دے رہے ہیں؟ یہ ساڈا نبی دے رہے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ یہ تے وحی دے نال ہویا ہے، اللہ نے وحی بھیجی ہے تے اللہ نے دسیا ہے، تے صرف ایک ہی سوال کرنا بخاری دی اس حدیث دے اندر دکھاؤ کہ کیا ہوئے کہ وحی نے آ کے دسیا ہے۔ اور ایک مرتبہ نہیں، بخاری شریف اندر یہ حدیث 13 مرتبہ آئی ہے، 13 مرتبہ حدیث آئی ہے، اور کسی حدیث اندر بھی یہ لفظ نہیں کہ مینوں جبریل نے آ کے دسیا ہے کہ ام حرام ایک چ ہوئے گی تو دوجے چ نہیں ہوئے گی۔ میں کہ تو حضور دے علم دا اتنا انکار کر دے، اتنا ظالمہ۔ بخاری شریف دی حدیث ہے، لوگ اکثر کوئی گل کریے نا کہندے نے بخاری جو دکھاؤ، مسلم جو دکھاؤ، سیاستہ جو دکھاؤ، ہوں تو بخاری جو دکھا رہے ہیں، میرے نبی دس رہے نے، فرمایا ام حرام تو پہلے والے لشکر چ ہوئیں گی، دوسرے والے لشکر چ نہیں ہوئیں گے۔ ہن حضرت ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا اپنے خامن دے نال کس لشکر دے اندر شریک ہوئیاں نے؟ فرقبت البحر فی زمان معاویہ، یعنی کہ جڑا لشکر میرے محبوب نے خواب اندر دیکھے آئے، یہ کسی اور دا لشکر نہیں ہے، حضرت امیر معاویہ دا لشکر ہے۔
اور بخاری شریف اندر لکھے آئے فرمایا فراکبت البحر فی زمان معاویہ بن ابی سفیان فسرعت عن دابتها حین خرجت من البحر. فرمایا وہ پہلا لشکر حضرت امیر معاویہ دے جن دے نال حضرت ام حرام شریک ہویا نے. یہ دو لشکر حضور نے خواب اندر ویکھے نے اور ان لشکران دے بارے میرے نبی نے بشارت کی دیتی ہے. یہ بھی بخاری شریف اندر حدیث ہے اور حدیث نمبر 2924. فحدثتنا ام حرام فحدثتنا ام حرام انہا سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا. قالت ام حرام قلت یا رسول اللہ انت فیہم قال انت فیہم. ثم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اول جیش من امتی یغزون مدینة قیصر مغفور لهم فقلت انا فیہم یا رسول اللہ. قال اللہ میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے انہیں تو لشکران دے بارے خبر دیتی ہے. ام حرام فرمان دیا نے انا فیہم. میرے نبی نے فرمایا انت فیہم پہلے لشکر دے اندر تو ہوئیں گے. دوجی دے خبر دیتی ہے میرے نبی فرمان دینے او لشکر اونے مغفور لہم اللہ نے انہاں دی بخشش فرما دیتی ہوئی ہے. انہاں لشکران دی بخشش ہو گئی ہے اللہ نے کر دیتی ہے. تے جنہ دے بارے میرا محبوب بخشش دی خبر دے وے جنہ دی بخشش دی بشارت میرا نبی دے وے. اج کوئی کالے منہ والا کالے لباس والا کالے جھنڈے والا سب اٹھ کے آنکھے او جنتی نہیں ہے. میں کہ زبان سنبھال تیری گل دی سانو قدر کوئی نہیں سانو فرمانے مصطفیٰ کافی ہے. آقا دے بشارت دے رہے کہ اللہ نے انہاں دی بخشش کر دیتی ہوئی ہے اللہ نے بخشش فرما دیتی ہے. اور دونوں لشکر کہنے نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے. اور جان دیو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کون نے؟ جامعہ ترمذی دے اندر یہ حدیث موجود ہے توجہ کرنا. آقا کائنات علیہ السلام نے فرمایا اس حدیث سے راوی حضرت عبد الرحمن بن عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اور حدیث نمبر 3842 عن عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالی عنہ وکان من اصحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی انہو قال لمعاویت اللہم اجعلہ حادیا مہدیا وحد بہ. میرے نبی دعا کر رہے ہیں. اچھا ایک گل میں دسو حضور جن دے واسطے دعا کرن کیا اللہ قبول نہیں کرے گا؟ ایسا بولو کوئی شک جے کیوں جی اللہ قبول کرے گا کہ نہیں؟ اور پھر دعا ہو رہی ہوئے صحابی واسطے جنہ دے بارے میرے محبوب فرمائے کہ اصحابی کن نجوم میرے جڑے صحابہ نے میرے یار نے اتے ستاریاں ورگے نے. آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہے. ہولی ہولی بولو کتے کوئی سونی نہ لوے.
آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہے، آقا کے اصحاب ستاروں کی طرح ہیں، اسلام ہے دریا وہ کناروں کی طرح ہیں، ابو بکر و عمر عثمان و حیدر دیکھیے، اسلام ہے مسجد وہ میناروں کی طرح ہے۔ میرے نبی دے صحابہ اور حضور دعا کرن، عزیزان گرامی آقا کائنات علیہ السلام نے ہاتھ چکے، محبوب کائنات نے فرمایا اللہم اے میرے اللہ اجعلہ ہادیا مہدیا، فرمایا اللہ اے جڑا میرا امیر معاویہ ہے نا، اللہ اے امیر معاویہ نو ایہو جیا بنا دے، اے ہادی بھی ہووے مہدی بھی ہووے۔ یہ گل میں ہولی تاں کہیے تاکہ سمجھنی آسان ہوئے، اور میرے نبی نے یہ دعا کی تھی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، اللہ اے معاویہ جڑا ہے نا اے ہادی بھی ہووے اے مہدی بھی ہووے، اور اگے فرمایا وحدی بھی، اللہ جڑا اندے لگے آوے او بھی ہدایت یافتہ ہو جاوے۔ میرے نبی تے یہ دعا کر رہے ہیں کہ جڑا امیر معاویہ دے لاگے ہو جاوے او بھی ہدایت والا ہو جائے، اندے تو ہدایت پان والے لوگ ہو جائیں۔ بڑے باشعور لوگ بیٹھے ہو، میرے نبی نے دعا کیتی ہے کہ اللہ نے سنی نہیں ہوئے گی، اللہ نے قبول کیتی ہوئے گی، دعا کیتی ہے میرے نبی نے قبول کیتی ہے۔ اور کون؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں میرے نبی نے امت دا ماموں قرار دیتا ہے۔ ماموں یہ اتنا بڑا منصب اور لقب اور مقام ہے، وہ الگ بات ہے کہ ساڑھے پنجابی معاشرے دے اندر اسی انہوں غلط استعمال کرتے ہیں، اسی سالہ اور ماموں دے رشتے انہوں گالی بنا دیتا ہوئے ہیں۔ یہ گالی نہیں، یہ مقام ہے، کیونکہ ہر رشتہ فطرتی ہے۔ واحد ایک بیوی دا رشتہ ہے جڑا سنت دے نال جڑدا ہے، اور واحد بیوی دے رشتہ دار نے جڑے سنت دی وجہ تو رشتہ دار بندے نے۔ دیکھو نا، ماں ہے، فطرتی ماں ہے، فطرتی محبت ہے، فطرتی تقاضا ہے، بچہ پیدا ہویا انہیں اپنی ماں نے محبت کرنی کرنی۔ باپ ہے، باپ دی محبت اور رشتہ فطرتی ہے۔ بہن بھائی نال پیدا ہوئے نے، وہ بھی ایک فطرتی رشتہ ہے، بھائی ہے، بہن ہے۔ واحد ایک بیوی اور سسرال دا رشتہ ہوندہ ہے جن دا تعلق سنت مصطفیٰ نال ہوندہ ہے۔ یہ سالے دا رشتہ، یہ ماموں دا رشتہ، یہ سنت مصطفیٰ نال جڑدا ہے، جنہوں اسی گالی بنا لینے ہیں۔ خدا رہے انہوں گالی نہ بنایا کرو۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کائنات علیہ السلام کو موجود نے، یہ حدیث بھی جامعہ صحیح مسلم دے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ آقا کائنات علیہ السلام تشریف فرمانے، حدیث راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے، کان المسلمون لا ينظرون الى ابی سفیان، حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ صحابہ اکرام بیٹھے نے، حضرت ابو سفیان بھی بیٹھے نے، تے صحابہ اکرام نا حضرت ابو سفیان وال زیادہ توجہ نہیں کر رہے، کیونکہ ایک وقت رہا ہے کہ آپ دشمن رہے میرے محبوب دے، لیکن فتح مکہ دے موقع تے حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئے۔ صحابہ اکرام دے دل اندر وہ گل سی پہلے والی، تو وہ توجہ نہیں سی دے رہے،
توجہ نہیں سی ہو رہی. عبداللہ بن عباس فرماندے نے لا ينظرون الى ابی سفیان، صحابہ کرام ابو سفیان کی طرف توجہ نہیں دے رہے. حضرت ابو سفیان نے فرمایا یا نبی اللہ ثلاث آتینی ہن، آقا 3 چیزاں منگنا منو عطا کر دیو. حضرت ابو سفیان سمجھ گئے نا ایویں صحابہ نے میرا مقام سمجھنا نہیں ہے. فرمایا آقا 3 چیزاں دا سوال کرنا منو عطا کرو، 3 چیزاں منگنا منو دے دیو. منگے حضور کو لو کوئی خالی مڑ جاوے. ایک نہ ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے. اعلیٰ حضرت فرماندے نے حضور دی بارگاہ اندر نہیں تے نہیں ہے گا، کوئی آ جاوے آقا نہ نہیں کرتے. بھائی یا رسول اللہ 3 چیزاں دا سوال ہے منو عطا ہو جان، 3 چیزاں منو مل جان. حضور نے انکار نہیں کیتا، فرمایا قال نعم. نعم ہاں ٹھیک ہے قبول ہے. عربی دا مختصر جا لفظ ہے نعم، جی ہاں قبول ہے، بولو کی کہنا ہے. قال نعم. بول ابو سفیان کی چاہنا ہے، کی منگنا چاہنا ہے، سوال کی ہے. ہوں دیکھنا خواہش ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی تھی ہے. فرمایا اندی احسن العرب واجملہ ام حبیبۃ بن ابی سفیان ازوجک ہاں. آقا میری خواہش ہے ابو سفیان دی بیٹی ہووے، محمد الرسول اللہ دی بیوی ہووے. آقا میری خواہش ہے میری بیٹی تہاڈی بیوی بن جاوے. قال نعم. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. قال نعم تیری بات قبول ہے. ومعاویۃ نجعلہ کاتبا بین یدیک. آقا دوجی خواہشیں وے میرا بیٹا امیر معاویہ ہووے، کاتب وحی ہووے. اللہ کا آقا کاتب وحی میرا بیٹا امیر معاویہ بن جائے. قال نعم. فرمایا قبول ہے تیرا بیٹا امیر معاویہ کاتب وحی ہستے قبول ہے. فرمایا قال وتعمرنی حتی اقاتل الکفار کما کنت اقاتل المسلمین. فرمایا یا رسول اللہ تیسری خواہش منو امیر بنا دیو تے میں مسلمانہ دے نال رل کے کافران دے نال جنگ کرا. فرمایا قال نعم. اے بھی قبول ہے. یعنی کہ ابو سفیان دی بیٹی حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا جیڑی کہ ام المؤمنین ہے، ساڑی ماں ہے، مومنہ دی ماں ہے. ام حبیبہ بہن کی دیئے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. اس کر کے میرے نبی نے فرمایا کہ یہ جڑا امیر معاویہ میری امت دا ماموں ہے. ہوں سمجھ آئی کیوں ماموں کیا؟ میں حدیث سے اس کا کہ پیش کر دیتی ہے تاکہ تہاڈے ذہن اندر خیال نہ رہے پتہ نہیں ماموں کی بھی بنا دیتا ہے. چونکہ حضرت ام حبیبہ امت دی والدہ ماں ہے تے ماں دا بھائی کی ہوندا ہے؟ بولو تو صحیح ہے، ماموں ہوندا ہے نا. حالانکہ دیگر ازواج دے بھی تے بھائی ہیں نا، سیدنا صدیق اکبر دا بیٹا بھی تے ہے نا، لیکن ماموں دا لقب انہوں نے نہیں دیتا، حضرت امیر معاویہ نے دیتا ہے. ایک دہاڑے توجہ کرنا بس آخری گل ہے.
میرے محبوب پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما سن، آپ دے نال حضرت ام حبیبہ رملہ رضی اللہ تعالی عنہا تشریف فرمان، اور گفتگو میاں بیوی کر رہے ہیں کسی معاملے دے اندر، جو بھی بات ہے۔ گھر دا سہن مسجد نبی دے نال میرے محبوب دا گھر، آقا کائنات تشریف فرما، ام حبیبہ بیٹھیاں ہویاں نے، حضرت امیر معاویہ آ گئے، داخل ہوئے نے، دیکھیا میاں بیوی بیٹھے نے، جلدی نال باہر نکل گئے۔ میرے نبی نے فرمایا امیر معاویہ پریشان نہ ہو، ذرا ادھر آ میرے کول بیٹھ جا۔ حضرت امیر معاویہ بیٹھ گئے، حضرت ام حبیبہ بیٹھیاں نے، میرے محبوب بیٹھے ہوئے نے۔ آقا نے فرمایا امیر معاویہ کل جنت کے اندر ایک دودھ دا پیالہ آئے گا، جڑا میرے کول آئے گا، پھر تیری بہن ام حبیبہ پیے گی، پھر امیر معاویہ تو پیے گا، پھر میں پیواں گا، پھر ام حبیبہ پیے گی، پھر تو پیے گا۔ فرمایا او پیالہ ساڑھے اندر اس طرح گردش کرتا جائے گا۔ ان توجہ کرو نا، حضور نے پیتا، حضرت ام حبیبہ نے پیتا، پھر امیر معاویہ نے پیتا، تے پھر یار بولو تو میں ایک بڑی گل سمجھانا چاہوں، پھر حضور نے پیتا۔ آقا فرماندے نے جنت اندر ان جو پیالہ گردش کرے گا، میرا محبوب کسے جہنمی دا جھوٹا پی سکتا ہے؟ بولو تو نا۔ آقا تے بشارت دے رہے ہیں امیر معاویہ تیرے کو ہو کے پیالہ جھوٹا پھر میرے کو لائے گا، پھر گھومتا رہے گا اس طرح۔ ان دا مطلب ہے امیر معاویہ دا کوئی مقام تے ہے نا جن دا جھوٹا بھی میرا محبوب پینو تیار ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور جاندے جاندے ایک حدیث اور سنا دے ماں، آقا کائنات فرماندے نے اللہ نے میرے لباس تے مکھی بھی کدی بیٹھن نہیں دیتی۔ اور صحیح مسلم دی حدیث سے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہ اے اعزاز منو حاصل ہے کہ میں حضور دے والاں دی کٹنگ کیتی۔ دربار مصطفیٰ دے نائی کون نے؟ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ کیا مقام ہے جڑا اللہ اپنے نبی دے لباس تے مکھی نہ بین دے وے، اپنے محبوب دے بستر تے پلید کوئی شخص نہ بین دے وے، کیا کسی جہنمی نو محبوب دے والا نو ہاتھ لان دے وے گا؟ ان دا مطلب ہے حضرت امیر معاویہ اگر محبوب دے وال کٹ رہے نے، کوئی مقام تے ہے نا، کوئی عظمت شان تے ہے نا۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جدو پردہ فرماندے قریب ہوئے تے آپ فرماندے نے صحابہ میں ایک بار حضور دے والاں دی کٹنگ کیتی سی، اور او جڑے وال نے نا میں حضور دے سنبھال کے رکھے ہوئے نے، ایک دن میں حضور دے ناخن مبارک دی کٹنگ کیتی سی، او بھی میں سنبھال کے رکھے ہوئے نے۔ صحابہ جدو تسی مینوں کفنا دو نا تے دفنان لگو تے حضور دے وال اور حضور دے ناخن مبارک میریاں اکھاں اتے رکھ دینا۔ سبحان اللہ، کیا محبت ہے۔ فرمایا وہ وال اور ناخن میریاں اکھاں اتے رکھنا اور رکھ کر کے منوں دفنا دینا، ہو سکتا ہے فرشتے میرا حساب لین آن، حضور تے وال تے ناخن دیکھ کر کے حیا کرن تے چلے جان۔ اے محبت کوئی عام بندہ تے نہیں کر سکتا نا۔ آؤ آخری بات، جڑے لوگ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دے مخالف نے، انہاں واسطے اعلیٰ حضرت صاحب عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے کی فرمایا ہے۔ فتاویٰ رضویہ شریف جلد 29ویں اور اس جلد کا جڑا صفحہ ہے تقریباً 264، 29 جلد 264 نمبر صفحہ فتاویٰ رضویہ شریف۔ فرمایا جڑے لوگ امیر معاویہ دے خلاف تان کرن، جڑے بکواس کرن، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے خلاف زبان درازی کرن، کی فرمایا؟ وَمَن يَكُونُ يَطْعَنُ فِي مُعَاوِيَةَ فَذَاكَ
قلب من کلاب الحاویہ۔ اعلیٰ حضرت فرماندے نے قاضی ایاز مالکی علیہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھیا ہے، فرمایا جڑا بندہ امیر معاویہ دے خلاف بولے، زبان درازی کرے امیر معاویہ دے خلاف، فرمایا قلب من کلاب الحاویہ، او تے جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا ہے۔ فرمایا جہنم دے کتیاں وچوں ایک کتا ہے جڑا حضرت امیر معاویہ دے خلاف بکواس کرے، کیونکہ او صحابی رسول نے، اور جڑا صحابی رسول دے خلاف بکواس کر دے ہوئے دائرہ اسلام اندر نہیں رہندا، کیونکہ ساڈا تے عقیدہ ہے ہر صحابی نبی جنتی، مندے ہوتے بولو نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ابوبکر عمر عثمان و علی جنتی، ابو سفیان معاویہ بھی جنتی۔ ہر صحابی جنتی ہے اور ہر صحابی نو جنتی من کے ہی اسی جنت اندر جا سکنے ہاں۔ وآخر دعوانا ان الحمد